فرض کی. تو وسیلہ یہ ہے کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جو دنیا میں سامنے موجود ہے. اس کے ثبوت میں صحیح بخاری کی حدیث 1010 1010 انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کا وسیلہ اور توسل اختیار کرتے تھے اور تو ہم پہ بارش برسا دیا کرتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں. اور انس بن مالک کہتے ہیں وہ چچا دعا کرتے عباس اور بارش نازل ہو جاتی، کیونکہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں جا چکے تھے، حضرت عباس زندہ تھے تو ان سے دعا کروا لی گئی. اب آپ کو سمجھ آئی کہ زندہ اور مردہ کا فرق کیا ہوتا ہے. یہ واسطے نہیں ڈالنے ہوتے کہ فلانے دا واسطہ ہی، یہ پنجابی وسیلے نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے وسیلے کے تعلق سے بولنے والا ہوں کہ وسیلہ لینا کیسا ہے. ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے سکتے ہیں یا نہیں آج موجودہ دور میں. تو اس پر میں کسی کو کیا نام لے کے بتاؤں کس نے یہ بیان کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ سرچ ماریں گے وسیلہ لینا کیسا ہے تو آپ کو بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے یہ بیان کرتے ہوئے یوٹیوب پہ کہ وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا اس وقت جائز تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات نہیں ہیں، البتہ اب وسیلہ لینا جائز نہیں ہے. اس طریقے سے گیان دیتے ہوئے ملیں گے آپ کو، بیان کرتے ملیں گے. اب میں آپ کے سامنے وہ 3 حدیثیں میں آپ کو سنانے والا ہوں جس میں وہ بھی صحیح حدیثیں جو سند کے اعتبار سے صحیح ہیں. وہ 3 احادیث ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ 3 احادیث جو ہیں، ایک حدیث جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے پہلے وسیلہ لینا اس میں ذکر آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے وسیلہ لیتے تھے. اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں وسیلہ لیا جاتا تھا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا. یعنی خود وہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلہ لینے کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلایا. اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے وہ بتانے والا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از وصال صحابہ کرام نے وہی دعا یعنی دوسروں کو تعلیم کیا. آئیے اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے وسیلے کے تعلق سے حاکم المستدرک کی حدیث نمبر 3042 یعنی 3042 نمبر حدیث آئیے آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہودیوں کی قبیلہ غطفان کے ساتھ اکثر جنگیں رہتی تھی، لیکن جب بھی خیبر کے یہودی غطفان سے لڑتے تو شکست سے دوچار رہتے. پھر یہودیوں نے اس دعا کے ذریعے سے پناہ مانگنا شروع کیا کہ اے اللہ ہم تجھ سے اس امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پناہ مانگتے ہیں جن کو آخری زمانے میں مبعوث کرنے کا تو نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے. یا اللہ تو ان کے خلاف ہماری مدد فرما، یعنی غطفان کے خلاف ہماری مدد فرما. تو جب بھی وہ جنگ کرتے یہی دعا مانگتے اور اسی دعا کی برکت سے غطفان کو شکست ہوتی. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو انہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِكَ يَا مُحَمَّدُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. سورہ بقرہ آیت نمبر 89. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اور اس سے پہلے اسی نبی کے واسطے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ جو خیبر کے یہودی تھے ان کی جو لڑائی رہتی تھی غطفان کے یہودیوں سے ہمیشہ، لیکن جب بھی خیبر کے یہودی غطفان سے لڑتے تھے تو ان کی شکست ہوتی تھی، وہ ہمیشہ مات کھاتے تھے. تو انہوں نے ایک دعا یعنی دعا کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے واسطے سے وہ دعا مانگنے لگے اللہ سے کہ اے اللہ جو امی نبی ہیں ان کے وسیلے سے ہماری یعنی مدد فرما غطفان پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کی برکت سے ان پر فتح نازل کرتا تھا، حدیث میں باقاعدہ آیا ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہی لوگوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، انہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، کہا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے.
جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں آیا ہے آخری نبی، یہ وہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 نازل فرمائی۔ سمجھ رہے ہو؟ اس کا ترجمہ کیا ہے آپ اس میں دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خیبر کے جو یہودی تھے وہ غطفان سے لڑنے کے لیے اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اور فتح بھی پاتے تھے، یعنی فتح یاب ہوتے تھے۔ کس کی برکت سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کی برکت سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہو گیا ایک حدیث، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک حدیث ہو گئی۔ یہ حدیث نمبر کیا ہے؟ 3042 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کیا وسیلہ لیا گیا، اب آئیے اس کے لیے میں آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے شفا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو تیری لیے آخرت کی بھلائی چاہوں اور وہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں۔ اس نے کہا، دعا ہی کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ خوب اچھی طرح وضو کر کے دو رکعتیں پڑھے، پھر یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمتی، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتغفر اللہم فصفہ فیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی تھی اس کا ترجمہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ وسیلہ ایک ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ذریعے سے اپنی اس حاجت کے سلسلے میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ وہ حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ ابو اسحاق نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ وسیلے سے دعا مانگا جا رہا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا خود سکھلایا ہے اپنے صحابی کو۔ اور اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ رہے؟ وہ وہاں موجود تھے اور وہ سب دیکھ رہے تھے، وہ روایت کرتے ہیں۔ اب کیا وہ جو صحابی کو اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی تھی، وہ انہوں نے دعا مانگی تو ان کی آنکھ صحیح ہوئی یا نہیں؟ ان کو وہ وسیلہ لینا یعنی کام آیا یا نہیں؟ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے لایا ہے حدیث نمبر 3578 نمبر پر، اور امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1385 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ یہ دونوں حدیث موجود ہے، یعنی دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور دونوں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں کر سکتا کوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وسیلہ سے دعا مانگا جاتا تھا، اور کیونکہ اللہ کے رسول خود دعا سکھلا رہے ہیں اپنے صحابی کو، وسیلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، نہ کوئی انکار کر سکتا ہے۔ اب انکار جس بات سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں وسیلہ لینا ٹھیک ہے، جائز تھا، لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کیا وسیلہ لینا صحیح ہے یا غلط؟ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جائز ہے یا ناجائز؟ تو آئیے اب میں آپ کے سامنے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں دعا، یعنی صحابہ جو ہے نا وہ دعا مانگتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد وسیلہ مانگنا درست ہے یا نہیں؟ آئیے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں،
یعنی صحابی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا وسیلہ لینا جائز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد؟ تو آئیے ہم کو ایک حدیث ملتی ہے، کہاں پہ؟ ہم کو ملتی ہے معجم الکبیر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معجم الکبیر۔ معجم الکبیر میں حدیث نمبر 8232 نمبر پر، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے وہ حدیث پڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں، کیا بات ہے پوری بات آپ کو اس میں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد از وصال ان کا وسیلہ لینا درست ہے یا نہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کام کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مصروفیت کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس کے کام میں نظر فرماتے تھے۔ پس وہ آدمی حضرت ابن حنیف سے ملا اور ان کے سامنے، یعنی عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، یعنی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا وضو کے لیے پانی لے آ اور اس کے بعد وضو کر، پھر مسجد میں جا کر دو رکعت نماز نفل ادا کر، پھر یہ دعا مانگ۔ یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ نابینا شخص کو سکھلایا تھا، اپنے نابینا صحابی کو سکھلایا تھا، وہی دعا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا جایا کرتا تھا کسی یعنی اپنے کام کے سلسلے میں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مصروفیات کی وجہ سے اس پر توجہ نہیں دے پاتے تھے۔ تو جب وہ آدمی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا نا، تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ دور تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یعنی آپ امیر المومنین اس وقت تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سال کے بعد، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ آدمی حضرت جب عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو اس نے بتایا سارا ماجرا کہ ایسا ہے کہ میں جاتا ہوں اپنے کام کے سلسلے سے اور وہ مجھ پر توجہ نہیں کرتے، میری حاجتیں پوری نہیں کر پاتے کسی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہی دعا سکھلائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی کو سکھلایا تھا۔ اب آئیے آگے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا وضو کے لیے پانی لے آ، اس کے بعد وضو کر، پھر مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کر، پھر یہ دعا مانگ اللہم انی اسألوک الی آخرہ، اور ساتھ اپنے کام کا ذکر کر اور چلا جا حتیٰ کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ پس اس آدمی نے جا کر وہی کام کیا جو انہوں نے فرمایا تھا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آیا تو ادھر سے دربان آیا، وہ اس آدمی کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ساتھ قالین پر بٹھا کر فرمایا تیرا کام کیا ہے؟ پس اس نے اپنا کام بتایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام کر دیا۔ پھر اس سے کہا تو نے اب تک اپنا کام مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور فرمایا جو بھی تیرا کام ہو تو مجھے بتایا کر۔ پھر وہ آدمی آپ کے پاس سے نکل کر حضرت عثمان بن حنیف سے ملا، ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ میرے کام کو نہ دیکھتے اور نہ ہی میری طرف متوجہ کرتے، یہاں تک کہ آپ نے میری سفارش کی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم با خدا میں نے ان سے آپ کی کوئی سفارش نہیں کی، میں نے تو نسخہ بتایا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا آیا، اس نے شکایت کی کہ میں نابینا ہوں، آنکھیں چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کر لو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میری انگلی پکڑنے والا نہیں ہے اور مجھے بڑی مشکل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پانی لا کر وضو کر، پھر 2 رکعت پڑھ، پھر یہ دعا کر۔ حضرت ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قسم با خدا ہم جدا نہیں ہوئے اور نہ ہی کوئی لمبی بات کی، یہاں تک کہ وہ آدمی ہمارے پاس آیا گویا کبھی نابینا تھا ہی نہیں، یعنی اس کو بینائی آ چکی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سال کے بعد، آپ خود ہی دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، ان کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، تو ان کے خلافت ان کے دور میں یہ بات ہو رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور میں ایک دوسرے صحابی کو، اب صحابی تھے یا تابعی تھے، ایک دوسرے شخص تھے، ان کو وہ دعا سکھلا رہے تھے کہ اس دعا کے وسیلے، یعنی اس دعا سے دعا کرو، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی تھی اس کے ذریعے دعا کرو، جو اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی تھی وہ انہیں دعا بتائی اور کہا کہ اس کے ذریعے دعا کرو، اپنے کام کا بھی ذکر کرنا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا، یہ معجم الکبیر میں حدیث آئی ہے، ہمیں بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی ہم وسیلہ لے سکتے ہیں، وسیلہ مانگ سکتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وسیلہ نہیں مانگ سکتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ غلط ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی وفات کے بعد ہم وسیلہ نہیں لے سکتے، وہ غلط ہیں، ورنہ یہ حدیث ان تک پہنچائیں کہ معجم الکبیر حدیث نمبر 8232 نمبر جو حدیث ہے یہ تو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یعنی صحابی جو ہے نا وہ دوسروں کو وہی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، وہی نابینا صحابی کو جو دعا سکھلائی تھی وہی دعا حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے شخص کو بتا رہے ہیں وہی دعا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی یہ ان کا عقیدہ تھا اور ان کا یہ ماننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہم وسیلہ لے سکتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا ناجائز ہے، حرام ہے، وہ غلط ہے۔ سمجھ رہے؟ بہرحال مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں، اور اگر کسی کو اختلاف ہو مجھ سے تو کمنٹ باکس میں مجھے یعنی اس کے بارے میں مجھے کمنٹ کر سکتا ہے، اور مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔